آئے اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کا کیا ہوا وہ بتلا دے گا، قیامت کے دن انہیں خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت کے نفس پرست جو لوگ ہیں وہ گمراہ اور بدعتی لوگ ہیں، جو اپنے نفسوں کی پیروی اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، جہاں ان کے من کی بات آتی ہے اپنے نفس کے مطابق آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جہاں اس کے خلاف آتی ہے اس کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، اے لوگوں مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ مشرکین انہوں نے اپنے کو حق سے الگ بھی کیا اور خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس سے مگن ہے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔ سنو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ سنو لوگو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر زبردست کوئی آفت نہ آ پڑے دنیا میں، اور اگر یہاں بچ گئے تو انہیں دردناک عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی یہ آیتیں، اور ایک آیت کریمہ سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دو کہ اس پر بھی وہی قادر ہے، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، آسمان سے کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اسی طرح یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی اللہ عذاب بھیج دے، زمین میں زلزلہ آ جائے، پھٹ جائے، سمندر کے سوتے پھوٹ جائیں، یہ زمین کے نیچے کے عذاب ہیں۔ تو اللہ جس طرح قادر ہے کہ آسمان کے اوپر سے عذاب نازل فرمائے، ایسے ہی زمین کے نیچے سے بھی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ اور کیا فرمائے او یلبسکم شیعا، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑکا دے۔ اللہ اکبر، گویا گروہ گروہ بننا، جماعت جماعت بننا، ٹکڑے ٹکڑے بننا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عذاب الہی کی دلیل ہے، یہ بھی عذاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بعض لوگ کہتے ہیں گروہ گروہ بننا، اختلاف کرنا یہ رحمت ہے، کیا کہتے ہیں بولو؟ اختلاف کرنا کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت ہے اختلاف کرنا۔ ہم نے کہا اپنی بیوی سے لڑتا رہے صبح شام، حاصل کرتا رہے رحمت، تب دیکھیں تیری مردانگی کون سی، تیرا علامہ پن کہاں جاتا ہے۔ ایسے ایسے ذلیل قسم کے لوگ بھی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں دین میں اختلاف کرنا رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کا عذاب ہے، اللہ چاہے تو آسمان سے، نہیں تو زمین سے، نہیں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے گروہ گروہ میں بانٹ کر تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے۔ اور ایسا کرتے ہیں لوگ، مسلمان کرتے ہیں، مسلمان۔ میرے پاس خبر آئی کرنول ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بیچارہ تیلگو جاننے والا شیخ، تیلگو جاننے والا شخص، اس نے یہ کرسمس کے موقع پر ایک پوسٹر کیا ایک پمفلیٹ لکھا، قرآن کی آیتیں لکھی کہ عیسیٰ جو تھے وہ آدم ہی کی طرح تھے، وہ بھی نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتے اور وہ ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، کرسچنوں میں بانٹنے کے لیے اس نے پمفلیٹ لکھا۔ اور ایک ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے، نام نہیں لوں گا کیونکہ آج کل بہت بھڑکے ہوئے لوگ ہیں، آج کل ان کی چولیں ہلی ہوئی ہیں بیچاروں کی، اور دماغی اسکرو بھی ڈھیلا ہے، یہ اب کفر اور شرک سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار، بہت اپنے آپ کو بہت بڑا دعوت دین والا، تبلیغ کرنے والا سمجھتا تھا۔ اس نے وہ لے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں کہا تمہارے دھرم کے خلاف فلانے نے یہ پوسٹر، یہ پمفلیٹ لکھا ہے۔ بدقسمتی سے وہ مردود جو پولیس آفیسر تھا تھانے کا، وہ کرسچن تھا، اس نے پڑھا، اس بیچارے کو اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے لاک اپ میں خوب دھلائی کری اس کی۔ وہ کون تھا؟ وہ اہل حدیث، یہ جرات تو وہی کر سکتا ہے۔ اس کی دھلائی دشمنی میں مسلمان نے کروائی، پٹایا اس کو، پیٹا، خوب پیٹا اس کو، اور اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور مقدمہ چلا۔ جب جج کے پاس معاملہ گیا تو جج نے اس سے پوچھا
کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیا ہے؟ یہ کہا صاحب یہ ہمارا قرآن ہے، ہم نے قرآن کی آیتیں لکھ کر کے اور ہم نے اپنے دھرم کا پرچار کیا ہے، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے بات کری ہے۔ تو کہا تم اس ملک کے اندر تو آزادی ہے ہر ایک آدمی کو اپنے دھرم کے بات کرنے کی، تم کو کیسے؟ بولے صاحب انہوں نے ہم کو مارا ہے، یہ کیا۔ پولیس جج نے، ہندو تھا وہ، اس نے فیصلہ دیا کہ اس کو ہرجانہ دیا جائے اور پولیس آفیسر کا تبادلہ کروایا جائے، اور جس نے اس کے خلاف اس پولیس آفیسر کو بھڑکایا ہے اس کو لایا جائے۔ اس کو لایا گیا، اسے بھی پٹوا کے اسے الٹا جیل میں ڈلوایا۔ یہ حرکتیں آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا سب سے اصلاح کرنے والا کہلواتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ زمینوں کے گھٹے پڑ گئے ان کے دین کی دعوت دیتے دیتے۔ یہ حالات ہیں ہندوستان کے اندر، ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنا ہندو نہیں کرتا جتنا آج یہ کلمہ پڑھنے والے اہل حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ بدعت کے رسیاں ہیں، چوہوں کی طرح بلوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے والے، امت کے اندر تفرقے پیدا کرنے والے۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اگر کوئی مائی کلال قرآن یا حدیث کی بات کرے، اور حرام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف اپنی زبان کو بلند کرے، حرام ہے اس کے لیے۔ بات کرو قرآن کی، بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات قصے، کہانیاں، کشف اور کرامات۔ انشاءاللہ کل یہ موضوع ہے میرا، انشاءاللہ کل کشف اور کرامات اور ولی اور صالحین کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ موضوع ہے میرا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوگی جو آج حق و باطل کے ساتھ خلط ملت کیا گیا ہے۔